اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیویشن کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جماعت نحم اردو حصہ نظم کی ابتدا کریں گے اور حصہ نظم میں ہم حمد کی تشریح پڑھیں گے۔ حمد کے مصنف جو ہیں وہ الطاف حسین حالی ہیں۔ ہم جو ہیں وہ مختصر اس کا تعارف بھی پڑھیں گے کہ الطاف حسین حالی کون تھے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کی تشریح پڑھیں گے۔ الطاف حسین حالی مصنف کا تعارف: سن ولادت کیا ہے؟ پیدائش 1837 اور سن وفات یعنی وفات کا سال جو ہے 1914۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ تو جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ کیا ہوگی، ہم سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزیز بخش تھا۔ حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی۔ وہ نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے بچوں کے اتالق بھی رہے، اتالق جس کو ہم ٹیوٹر بھی کہتے ہیں، ٹیوٹر۔ غالب کی شاگردی بھی اختیار کی۔ الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی، جو کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ حالی ایک ایسا ادیب ہے جو تمام تر قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ آپ نے نہ صرف ایک بہترین نثر نگار، اعلیٰ شاعر، قابل بھروسہ سوانح نگار، آپ نہ صرف ایک بہترین نثر نگار، اعلیٰ شاعر، قابل بھروسہ سوانح نگار اور قابل نقاد ہیں۔ ان کے نثر رواں اور سلیس ہے۔ وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ پڑھنے والا ان کی تحریر اور بات کو سمجھ سکے۔ یہ پڑھنے والے۔ تو الطاف حسین حالی کی اہم تصانیف: حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی ان کی چند مشہور و مقبول تصانیف ہیں۔ تو یہ تو تھا الطاف حسین حالی کا مختصر تعارف۔ اب انشاءاللہ ہم حمد کی ابتدا کریں گے۔ یہ تشریحات جو ہیں آپ نے اس انداز سے لکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ شعر ہے وہ لکھنا ہے، پھر اس شعر کے جو مشکل الفاظ معنی ہیں وہ لکھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر نثر اگر وہاں پہ آپ کو اس کو مطالبہ کیا گیا ہے، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نثر لکھنے تو نثر لکھ لیں، ورنہ نثر لکھنے کی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے صرف جو ہے نا وہ نثر لکھی گئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل دیکھتے رہیں اور اس کے ساتھ سبسکرائب بھی کرتے رہیں، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرتے رہیں اور دوستوں کو بھی مدعو کرتے رہیں۔ تو پہلا شعر جو ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سارا تیرا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ لکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد ہم اس کے نثر کے بارے میں پڑھیں گے اور ہمیں تشریح جو ہے وہ لکھیں گے۔ سوا زیادہ حمد سرا ثنا خوان تعریف کرنے والا، نہ محرم بیگانہ مقدم اول پہلا، محرم اپنا بے راز اسرار، قبضہ تسلط دل قلب، بندہ غلام نافرمان، سرکش حمد تعریف ایک یا اکیلا۔ تو یہ تو میں نے تقریباً 3-4 جو ہے وہ بند یا 3-4 اشعار کے معنی ایک ساتھ لکھے۔ آگے جب ہم جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے صرف اسی شعر کے جو ہے وہ مشکل الفاظ معنی تحریر کرنے ہیں۔ نثر: اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں پر اطلاع
تیرا قبضہ اور کس طرح ہوگا کہ تیرا ایک عاصی بندہ تیری تعریف بیان کر رہا ہے۔ تشریح: یہ شعر الطاف حسین خالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری قدرت کاملہ اور ہمارے دلوں پر قبضے کی اس سے اور کیا ثبوت ہوگی کہ میرے جیسا عاصی اور گنہگار بندہ تیری ثنا خوانی کر رہا ہے، تیری تعریف کر رہا ہے۔ بقول فراز: کافر کے دل سے آیا ہوں یہ دیکھ کر، خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتہ نہیں۔ دوسرا شعر: گو سب سے مقدم ہے تیرا حق ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ تو سب سے پہلے ہم اس شعر کے الفاظ معنی لکھیں گے، اس کے بعد نثر اور اس کے بعد تشریح بحوالہ شاعر۔ گو اگرچہ، مقدم اول پہلا، حق فرض صلہ معاوضہ، ادا کرنا دے دینا، ذمے سے ساقط کرنا ساقط ہو جانا، پہنچا دینا حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا۔ نثر: اے اللہ، اگرچہ سب سے پہلے آپ کا حق ادا کرنا فرض ہے، لیکن مجھ جیسے گنہگار انسان میں اتنی استعداد نہیں کہ تیرا حق ادا کر سکے۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ شعر الطاف حسین خالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں: اے اللہ، تیرے احسانات اور انعامات کے بدلے میرا فرض ہے کہ میں تیری بندگی کروں، لیکن چونکہ انسان کو آپ ہی نے کمزور کہا ہے تو اس کمزور انسان سے تیرا حق یعنی عبادت ادا کرنا مشکل ہے۔ بقول علامہ اقبال کے چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کر پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ تیسرا شعر: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یاں بید کلا تیرا۔ تو الفاظ معنی: محرم اپنا آشنا، جس سے پردہ کرنا جو ہے وہ فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، نہ محرم نہ آشنا جس سے پردہ کیا جاتا ہے۔ یا پرانی اردو ہے، قدیم اردو ہے، یہاں بے راز چھپی ہوئی بات اسرار، کلا ظاہر ہونا، عیاں ہو جانا۔ نثر: اے اللہ، تو ہم سے اچھی طرح باخبر ہے اور بے خبر بھی تو ہے، لیکن اے اللہ، تیری عجیب قدرت ہے کہ جس کو تو نے عارف باللہ اپنی پہچان کرا دی وہ بھی تیری تعریف کامل کو بیان کرنے سے قاصر ہی ہے۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ شعر الطاف حسین خالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگرچہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن تیری پیدا کردہ کائنات اور چیزوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان ہے کہ آپ موجود ہیں۔ جس طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ہم نے تجھ جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کے چمک سے اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرخول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے کڑکنے کی صدا سے، بجلی کے چمکنے کے کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے غذا ہے، برسات سے، پانی سے، طوفان سے، ہوا سے، ہم نے تجھ جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ شعر نمبر 4، اگلا شعر: جچتا نہیں نظروں میں یا خلقت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچنا پسند آنا، دل پسند ہونا، کملی کمبل چادر، مگن مصروف مشغول، خلت لباس پوشاک، سلطانی سلطان سے منسوب، بادشاہ کا یا بادشاہ کی طرف سے، اس کو صفت نسبتی بھی کہتے ہیں۔
یہ آخر میں سلطان کے ساتھ یا نسبت لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی کہتے ہیں، جیسے پاکستان سے پاکستانی، ایران سے ایرانی، بنو سے بنوی، کراچی سے کراچوی، اس طرح گدا، فقیر، سائل، فیدوی، نثر اللہ اے اللہ جسے تو اپنا معارف بنا لیتا ہے، یعنی معارف باللہ، جسے تو پہچان کر لیتا اپنی، تو اس سے شاہی لباس بھی اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ تیرے عطا کردہ چیزوں میں تیری عطا کردہ چیزوں میں ہی تیری رضا کا متلاشی رہتا ہے۔ تشریح بحوالہ شعر، یہ شعر الطاف حسین حالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر ان اشعار میں ان بندوں کا ذکر خاص فرما رہے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی معرفت عطا کی ہو، کہ اے اللہ جو لوگ تیری معرفت حاصل کرتے ہیں پھر اسے دنیا کی کسی چیز کی آرزو یا خواہش نہیں رہتی، بلکہ وہ تیری عطا کردہ نعمتوں چاہے کم ہو یا زیادہ اسی کی شکر گزاری میں لگے ہوتے ہیں۔ بقول احمد فراز، یہ قناعت ہے، اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز، ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے۔ شعر نمبر 5، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ و سرکش بدم برتے صدا تیرا۔ الفاظ معنی، عظمت بڑائی، تکریم احترام، معنی ماننا تسلیم کر لینا، خیرہ سرکش نافرمان، گستاخ سرکش باغی، دم بھرنا تعریف کرنا، صدا آواز، اور صدا ہمیشہ کے لیے بھی ہے، ہم آواز جس کو ہم کافیہ بھی کہتے ہیں۔ تشریح، یہ اشعار الطاف حسین حالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ یہ شعر، شاعر فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کے سوا دنیا و آخرت میں کامیابی ملنا ناممکن ہے، اس لیے سرکش سے سرکش اور باغی سے باغی انسان بھی جب کسی تکلیف میں پھنس جاتا ہے تو وہ تجھ ہی کو یاد کرتا ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہے، تجھ کو ہی پکارتا ہے۔ بقول شاعر، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، معلوم ہو جائے گا خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس شعر کی نثر جو ہے نا وہ ہم نے نہیں لکھی تھی، نثر دیکھ لیں۔ تیری عظمت مانے بغیر یہاں کوئی بھی رہ نہیں سکتا، کیونکہ سرکش اور نافرمان لوگ بھی تیری حمد و ثنا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگلا شعر ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ نثر، الفاظ معنی، نظر آنا دکھائی دینا، نظر آنا دکھائی دینا، شے چیز، محیط احاطہ کرنا گھیر لینا، رنج غم تکلیف، مصیبت دکھ درد تکلیف، گلہ شکوہ شکایت۔ نثر، وہ لوگ جو مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں ان کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ تشریح بحوالہ شاعر، یہ شعر الطاف حسین حالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتا ہے، لیکن وہ یہ حقیقت بھی جانتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں سے نجات دلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بقول شاعر، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام کائنات و بحسن و خوبی چلا رہا ہے۔
شعر نمبر 7، نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ الفاظ معنی: نشہ، خمار، مدہوشی، مستی، غفلت، احسان، نیکی، کرم، مہربانی، عنایت۔ سرشار، مست، لبریز، بھرا ہوا۔ نعمت، بخشش، عطا، عنایت۔ شکر، احسان ماننا۔ نثر: غرور اور تکبر میں مبتلا لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی بہتات ہے، جو انسان کو کبھی کبھار سرکشی اور نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ شعر الطاف حسین حالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں بعض دفعہ ناشکری پر آمادہ کر دیتی ہیں، اور پھر وہ انسان ان انعامات کو اپنی محبت کا صلہ شمار کرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مہربانیوں کی بدولت ممکن ہوا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 8، طاعت میں ادب تیرا عصیان سے گو بڑھ کر۔ عصیان میں طاعت، اقرار سوا تیرا۔ طاعت فرمان برداری، اطاعت بندگی، ادب احترام، عزت، بڑھنا زیادہ ہونا مزید۔ عصیان گناہ نافرمانی، اقرار کرنا تسلیم کر لینا، مان لینا، قبول کر لینا۔ نثر: بندوں میں کچھ لوگ گناہگاروں کی نسبت زیادہ متقی ہوتے ہیں، اور بعض نافرمان لوگ نیک بندوں کی نسبت زیادہ پرہیزگار۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ شعر الطاف حسین حالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے درجات اور مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافی بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں خوف خدا بھی رکھتے ہیں۔ بقول خواجہ میر درد، تر دامنی پیشے ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ شعر نمبر 9، آفاق میں کھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق دنیا، عالم، جہاں، مہک خوشبو، صبا صبح کے وقت مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ٹھنڈی ہوا۔ نثر: تیری خوشبو پوری کائنات میں اس لیے پھیلی ہے کہ صبح کی ہوا تیرا پیغام یعنی اذان آواز ہر گھر پہنچا دیتی ہے۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ شعر الطاف حسین حالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے رب کائنات کی ہر پیدا کردہ چیز تیری ذات پر دلالت کرتی ہے، جبکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اذان فجر کی صدائیں گھر گھر پہنچنا لوگوں کو یہ پیغام دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق، مالک اور حقیقی عبادت کے لائق ہے۔ شعر نمبر 10، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں خالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بول، بات، کلام، رنگ، انداز، جدا، علیحدہ، الگ، نرالا، انوکھا، دل، سینہ، قلب، بیان، بات، تقریر۔ نثر: خالی تیرا انداز بیان اتنا فصیح ہے کہ تیری ہر بات اور ہر کلام دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ شعر الطاف حسین حالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے حالی، خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیرا کلام اور انداز بیان اتنا
پرتاثیر ہے کہ جو بھی ایک بار سن لے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بقول شاعر انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو آج یہ حصہ نظم کا ہم نے ابتدا کی ہے۔ حصہ نظم میں ہم نے حمد کی تشریح پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسی حمد کے مشقی سوالات یا مشق کو ہم حل کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تب تک آپ نے چینل پر موجود سارے ویڈیوز کو دیکھنا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے مضمون کے عین مطابق بنائی گئی ہیں۔ اردو سبجیکٹس کا مضمون جو ہے اس چینل کا خاص ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ آپ باقی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے کلاس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اردو مضمون کے لحاظ سے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک شیئر کمنٹس کرنا بالکل مت بھولیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔